السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ بالکل مزے میں ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. نہیں دیکھیے، فرما تو دوں گا میں، لیکن یہ ہے کہ ذرا دھیان سے میرے سوال کا جواب دیجیے گا، کیونکہ میں ذرا بات کروں گا ڈیٹیل میں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مہمان آیا جی ہاں جناب کیا کیوں کس لیے کر کے ختم کر دی. میں لمبی بات کروں گا. آپ پہلے تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے کہ میں آپ سے لمبی باتیں جی فرما بالکل ارشاد. میں ڈیٹیل میں بات کرنے کا عادی ہوں. میری شروع سے عادت ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا جی ہوں. جی اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں ایک سوال آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں. سوال یہ اٹھا رہا ہوں میں کہ شادی بیاہ میں رشتہ داروں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ شادی نہیں ایسے نہیں انور بھائی. دیکھیے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کو سوچیے، کیونکہ میں نے ایک بڑی گہری بات کی ہے. آپ اس کو کوئی سطحی بات مت سمجھیے گا کہ میں نے کوئی سطحی بات آپ سے سوال اچھال دیا. سطحی نہ میں نے سوال کیا بڑے کام کا، بہت ذہانت کا سوال کیا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ شادی بیاہ میں لوگ کیوں بلاتے ہیں؟ کہ اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں میرے بات سے، اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں. آپ بھی چڑھیں گے، ابھی اور چڑھیں گے جب میں بات لمبی کروں گا. تو سوال کو دھیان سے سنیے میرے، اور سوال کو بہت دھیان سے جواب دیجیے کہ شادی بیاہ میں رشتہ داروں کو کیوں بلاتے ہیں؟ شادی اور موت دو دن ایسے ہیں کہ جب کوئی نہیں جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی، جان پہچان، رشتہ داری سب ختم ہو چکی. نہیں، یہ کوئی جواب نہیں. سوری، میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کی موت ہو جائے، اب جب ڈیٹیل میں سنیے گا میری بات، بیچ میں مت بولیے گا. یعنی کسی کی اگر موت ہو جائے تو سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے. سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو فون کیا جاتا ہے. فون کرتے ہیں، ماموں ابا مر گئے، جلدی آ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں نہیں سمجھے سمجھ. کہ غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کہ بھئی کوئی تو ہو جو آ کے سپارہ پڑے، چنے پڑے، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرے. کیونکہ جتنے پیسے والے جو رشتہ دار ہیں وہ تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ، اور کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے کس پہ؟ اسٹاک ایکسچینج پہ. اب بتائیے مردہ سامنے پڑا ہوا ہے اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ معیوب بات ہے. صاحبزادی کی سنیے، یعنی باپ کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور موبائل فون بجا، اور موبائل فون پہ ٹیون کیا بج رہی ہے؟ کم از کم دیکھ لو، موبائل بند کر دو. لیکن نہیں، موبائل نہیں بند کریں گے، اور بڑے غور سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کس کا فون ہے. اس کے بعد فون اٹھاتے ہیں. اس وقت تک ٹوین بجتی رہتی ہے، اور فون اٹھانے کے بعد کہتے ہیں یس یار ڈیڈی گون. او یس مائی گاڈ ڈیڈی گون. آ جانا. نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، تم نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں. فون پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں. تم ایسا کرنا کہ ویڈیو دیکھ لینا، 3 کیمرے سے بنوا رہا ہوں میں. اوکے ٹھیک. ہمارے ایک، اللہ معاف کرے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا انتقال ہوا. مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ شدن چچا آپ ذرا جلدی پہنچیے. میں پہنچ گیا. اب میں بیٹھا 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد میں میرے بیٹے کا فون آیا. مجھ سے کہنے لگا ابا کتنے لوگ آ گئے؟ میں نے کہا بیٹا ابھی تو صرف 2 ہیں. کہنے کون کون؟ میں نے کہا ایک میں اور ایک مردہ سامنے پڑا ہوا ہے مردہ. آپ شادی پر بات کر رہے تھے. بھائی دیکھیے وقت پہ دفناتے تک نہیں ہیں. توبہ. یعنی انور مقصود صاحب آپ دیکھیے تھوڑا سا آپ نالا ہو رہے ہیں مجھ سے، لیکن بات میں طریقے کی کر رہا ہوں. آپ ذرا دھیان دیں کہ وقت دفناتے بھی نہیں. میرے ایک عزیز ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال جب ہوا ان کا تو ان کو قبرستان لے گئے. میں ڈائریکٹ قبرستان پہنچا کیونکہ مصروف تھا. ہاں بہت اچھے آدمی تھے. قبرستان جب میں پہنچ گیا، میں بیٹھا
کوئی 5-6 گھنٹے ہو گئے، رات ہو گئی، ایک صاحب وہاں سے گزرے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے یہ کون؟ میں نے کہا میرے عزیز نے. کہنے لگے خیر سے کیا عمر تھی ان کی؟ میں نے کہا جی جب انتقال ہوا تو 76 سال کے تھے، اب پتہ نہیں پڑے پڑے کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے. یعنی یہ حالت ہے. آپ نے کہا تھا لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، آپ نے موت کی بات کی تھی کہ جب موت کی بات کی ہے تو موت پہ گفتگو ہوگی. میں نے بات نہیں کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں. میں نے کہا موت اور شادی 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی، جان پہچان، رشتہ داری ختم ہو. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بھائی مقصود آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بتائیے کندھا تک نہیں دیتے. کون؟ یعنی جو امیر رشتہ دار ہیں وہ کندھا بھی نہیں دیتے. اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ. ایسے جیسے ان کو کبھی مرنا نہیں، یعنی کندھا بھی نہیں دیتے مرنے کو. یہ امیر رشتہ دار ہیں. کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے، کسی کا بائی پاس ہونے والا ہے، کسی کے چھلے ڈلے ہوئے ہیں. نہیں، کندھا پہ نہیں رکھ سکتے. یہ کام بھی گھر کے غریب ملازمین اور جو غریب رشتہ دار ہیں وہی بیچارے انجام دیتے ہیں. توبہ توبہ. خود کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہے کہ خود کیا کرتے ہیں. جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں. میت گاڑی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جب تدفین کے لیے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں، تدفین کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس کے پیچھے میت گاڑی کے بس پیچھے چلتے ہیں. جیسے قبرستان نزدیک آتا ہے تمام پیسے والے رشتہ دار اپنی اپنی گاڑیاں موڑ کے گلیوں میں سے نکل کے پھٹس کھا جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. توبہ. آپ اگر شادی پر بات کریں تو توبہ. ارے دیکھیے، زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے. زندگی بھر ماں کا خیال نہیں کرتے، اور جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو توبہ. شرم کی بات ہے انور مقصود بھائی. یعنی شرم کی بات ہے کہ جب اماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ساری زندگی نہیں پوچھا، ساری زندگی ماں کو نہیں پوچھا. ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے اپنی محبت جتا رہے ہیں کہ سنگ مرمر کا وہ بنوا دیتے ہیں، وہ قبر بنوا دیتے ہیں اور ایک پتھر لگوا دیتے ہیں اور اس پہ لکھوا دیتے ہیں آہ ماں. یہ کروا دیتے ہیں آہ ماں. اور 2-3 سال کے بعد اگر ان سے پوچھو کہ بھئی اماں کی قبر کہاں ہے، تو کہتے ہیں آئی تھنک کہ ڈیفینس فیس 5 کے قبرستان میں. یہ حالت ہے. آپ اگر شادی کے موضوع پر بات کریں تو بہتر ہوگا. نہیں، آپ اپنی ایمان سے بتائیے اب تک میں نے جو بھی بات کی کوئی غلط بات کی ہے؟ کوئی ایک بتا دیجیے کہ میں نے غلط بات کی. بھائی یہ باتیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ شادی پہ بات کریں. نہیں، جو بات چل رہی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب آپ ایک بات سمجھیں. والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے، اور جناب اس میں پکی ہے چکن کڑھائی، فش فرائی اور پرانس. پوچھو تو کہہ رہے ہیں کہ اماں کو یہ چیزیں بہت پسند تھیں. سالے بے ایمان جھوٹے مکار. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ زندگی میں ماں کو پوچھا نہیں، مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں. آپ صرف میرا شادی تو پر. جی چاہتا ہے جوتے اتار کے ماروں. بتائیے، سویم کا انتظام پی سی والے کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ پی سی والے. یعنی میزیں سجی ہوئی ہیں، پھول رکھے ہیں، چھری کاٹے چمچے، اور ایک جیسے بیروں کی 70-72 کے قریب بیرے وہاں دندناتے پھر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ والدہ کا سویم ہے یا ولیمہ. بہت ہو گیا جی، اس قصے کو رہنے دیں. آپ نے کیوں کہا تھا کہ لوگ شادی میں مہمانوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ میرے ایک رشتہ دار ہیں، پیدائشی بے ایمان ہے، اللہ معاف کرے. پیدائشی بے ایمان. میں نے پیٹھ پیچھے کی بات نہیں کرتا میں، لیکن مجھے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بے ایمان آدمی، پیدائشی بے ایمان. جب پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا 7 مہینے کا بے ایمان پیدا ہوا. پری میچور تھا. اتنا بے ایمان آدمی. توبہ ملی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. اچانک پتہ نہیں سالے کے پاس کہاں سے کروڑوں روپے آ گئے. ڈیفینس میں کوٹھی خرید لی اور کوٹھی میں اوپر کی منزل اپنے نام پہ کر لی، اپنے نام رکھ لیا، اور نیچے کی منزل پہ بیوی کا نام لکھوا دیا. کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہے، اوپر والی مکان جو پورشن ہے اوپر والا، اس پورشن کے اوپر اس نے لکھا ہے کفیل منزل، اور نیچے والی منزل پہ لکھا ہے اس نے آستانہ میمونہ. سارا پیدائشی بے ایمان ہے، بلکہ ابن بے ایمان ہے. اللہ معاف کرے. ان کے ابا بھی کچھ ٹھیک آدمی تھے. خیر، بیٹا ایک ہے ان کا ایک بیٹا خون تھکوا دیا اس نے ماں باپ کو خون تھکوا دیا. میٹرک میں رو رو کے بڑی تکلیف سے پاس ہوا ہے. کیا مطلب تکلیف سے پاس؟ بہت تکلیف سے پاس ہوا ہے.
یعنی یہ دیکھیے کہ ہر پرچے میں 33 نمبر حساب میں آئے 25، حساب میں 25 آئے تو اس ابن بےایمان نے جا کے ٹیچر کو ایک کلر ٹی وی کی رشوت دے کر وہ 25 سے 33 کروائے. اتنا بے ایمان آدمی ہے وہ. آپ کو کیسے معلوم؟ بھائی دیکھیے ہمارے ایک دوست ہیں وکیل علیم ان کا نام ہے، سمجھ میں آئی بات، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اس بے ایمان رشتہ دار نے میرے بھائی کو جو ٹیچر ہیں ان کو 8 نمبر بڑھوانے کے ایک کلر ٹی وی دیا ہے. مجھ سے وہ کہنے لگے اگر مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے ایک فریج دے دیتے تو میں بچے کے نمبر سب میں 50-50 کروا دیتا. یہ آپ سے وکیل لے کہا؟ جی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے ایک وکیل کیسے نمبر بڑھوا سکتا ہے؟ آپ جانتے نہیں اس بے ایمان کو، آپ شادی کا قصہ سنائیں. خاندانی آپ چھوڑیں اس قصے کو، آپ شادی کا قصہ اتنا سنائیں. بڑا بے ایمان آدمی، مجھے بولنے دیں، میری کتھا سے نکالنے دیں. بہت بے ایمان آدمی، اللہ معاف کرے. ایک تو خود بے ایمان، اور بیٹا جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک جس نے پاس کیا اس کی شادی اپنے سے زیادہ بے ایمان آدمی کی بیٹی سے طے کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ توبہ توبہ توبہ. گھر جاؤ اس کے، کوئی ملنے کے لیے جائے غریب رشتہ دار تو اندر جا کے سلک کا سلیپنگ سوٹ پہن کے آ جاتا ہے، پاجامہ تون سے نیچے، اور جو اس کی شرٹ ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر، اور کبھی بٹن سے ہی نہیں لگا تھا. یہ آپ سے کون بتاتا ہے آپ کو ساری باتیں؟ ہے ایک ان کا ملازم ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے اس کی، اور وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے ساری باتیں بتاتا ہے. ہم پیسے دیتے ہیں اس بات کے اس کو. ایک بے ایمان رشتہ دار کی معلومات رکھنا ضروری ہے. آپ شادی کی بات کر رہے ہیں. ارے کیا شادی کی بات کریں، اس قدر بے ایمان اور جھوٹا مکار آدمی ہے. ایک مرسیڈیز لی ہوئی ہے 200 اور اس کے آگے ایک زیرو بڑھا دیا ہے، مرسیڈیز 2000 کر دی. اور دنیا والے جو ملنے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز 2000 ہے. اور اس بے ایمان کی کوئی منہ لگنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اس سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ بھئی مرسیڈیز 2000 تو نے کیسے لے لی، مرسیڈیز تو 600 سے اوپر بنی نہیں آج. بھائی میں مزید قصے سننا نہیں چاہتا، آپ صرف شادی کی بات کریں. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، اور بھائی میں آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لوگ جو ہے تب جاتے ہیں میری اس حرکت سے، لیکن میں کیا کروں، میں بعد ڈیٹیل میں کرتا ہوں. اب اس آدمی کا کمینہ پن دیکھو، پڑھا لکھا ہے نہیں، جاہل. اس نے کتا پالا ہوا ہے اور چھپ چھپ کے اس کتے کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے. میں آپ کے رشتہ دار کے مزید قصے سننا نہیں چاہتا، آپ صرف شادی پر بات کریں. بتائیے. توبہ توبہ توبہ. ملین میں رہتا تھا تو بیوی کو کہتا تھا میمونہ. اب جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے مونا ڈارلنگ. یہ آپ سے کس نے کہا؟ مونا ڈارلنگ نے. کیا؟ میں مطلب ہے میمونہ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چھدن ماموں، آپ کو نہیں پتہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں. یہ کتا پالا ہوا ہے انہوں نے؟ بتا رہا ہوں نا، کتا پالا ہوا ہے. ابھی بتایا تو تھا میں نے آپ کو، کتا پالا ہوا ہے. اس کا نام رکھا ہے منکی. اس سے اس کی جہالت کا اندازہ لگاؤ کہ کتے کو منکی کہہ کے بلا رہا ہے. اچھا بھائی آپ بولے جائیں. میں بولوں گا، کیوں نہیں بولوں گا. میں ایک بے ایمان آدمی کا تعارف سب سے کرانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں. بتائیے، ہر دعوت میں فوٹوگرافر کو لے کے گھس جاتا ہے، بڑے آدمیوں کے بیچ میں گھسا کے جا کے تصویر کھنچوا لیتا ہے اور پھر دوسرے دن وہی تصویر اخبار میں چھپوا دیتا ہے. اتنا بڑا بے ایمان آدمی ہے، جھوٹا مکار آدمی ہے وہ. ارے جب ملیر میں رہتا تھا بیڑی پیتا تھا، بیڑی. جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے منوس سگار پینے لگا ہے. سگار پیتے دیکھ کے مجھے اس کو، جب میں سگار پیتے دیکھتا ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے، یہ آپ کے رشتہ دار کام کیا کرتے ہیں؟ ابے کمیاں بتاتا ہی نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ کرتا کیا ہے. ایک دن میمونہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک مشہور ایکٹریس ہے، اس کو انہوں نے کزن بنایا ہوا ہے. بھائی اب آپ کے بیٹے کی، بلکہ آپ کے رشتہ دار کے بیٹے کی شادی بات ہو جائے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے رشتہ داروں کے اوپر. آپ کی مرضی قصہ تو سنائیں، میرے پاس وقت کم ہے. کیا بیماری ہے تمہیں؟ بیماری کیا ہے جو وقت کم ہے؟ مجھے بتاؤ. میرے پروگرام کا وقت کم ہے کہہ رہا ہوں. اچھا میں معاف کر، میں کچھ اور سمجھا، ورنہ میرے حکیم ہیں ایک جاننے والے، ان کے بارے میں بتاتا ہوں. بھائی دیکھیے قصہ یہ ہے کہ ایک دن میمونہ آئی میرے گھر. میمونہ آئی 5 کارڈ لے کے، یعنی شادی کے 5 کارڈ لے کے. ایک ڈھول کی، ایک مایوں، ایک لڑکی والوں کی مہندی، ایک ولیمہ اور ایک بارات. مگر ہمیں دیا صرف ولیمے کا کارڈ، باقی دکھانے کے لیے لائی تھی. ولیمے کا کارڈ دیا، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ڈریس فائنل کوڈ
کیا بولتا فارمل ڈریس فارمل. میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی شدن ماموں سوٹ یا شیروانی. میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس نہ سوٹ ہے نہ شیروانی ہے, کیا کریں؟ کہنے لگی ہنسی پہلے کہنے لگی کہ شدن ماموں آپ تو اپنے ہیں, ایسے ہی آ جائیے گا, آپ تو اپنے, آپ سے کیا کوڈ ووڈ کی بات. شادی میں نہیں بلایا؟ میمونہ جو ہے تھی نا, میمونہ اچھی ہے. میمونہ نے مجھ سے کیا کہنے لگے کہ شدن ماموں میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ کو بھی بلائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا. یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی والوں نے صرف 10 آدمیوں کی اجازت دی اور ان 10 میں آپ فٹ نہیں ہوتے. وہ جو کارڈ وارڈ کیسا تھا؟ میں بتا رہا ہوں, مجھے بتا رہا ہوں میں, کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہوا تھا 8:30 شارپ. کیا لکھا ہوا تھا؟ 8:30 شارپ. میں نے کہا بھائی پیسے والا ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ یہ شارپ شروع ہی کر دے. تو میں 6 بجے کے قریب اپنے 6 بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کے ان سب کو میں نے ویگن میں دھرا ملیر سے اور پہنچ گیا میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار. اب وہاں سے اس کا گھر کے پاس بس نہیں جاتی تھی, رکشہ پکڑا کسی طرح, میں بیٹھا رکشہ والے کے ساتھ, 6 بچے اور بیوی پیچھے بیٹھے اور پہنچ گیا ان کے گھر. ٹھیک شارپ 8:30 پہ ہم دونوں پہنچ گئے. اب جناب کیا دیکھتا ہوں وہاں پر نہ آدم زاد, صرف بیرے تھے چند نظر آ رہے تھے, اور یہ منحوس وہاں پر سلک کا سلیپنگ سوٹ پہن کے صوفے لگوا رہا تھا. اور مجھے دیکھتے اس نے کیا بدتمیزی کی بات کی ہے بیرے سے, میں نے سن لیا. اس نے لاک دبا کے بولا تھا مگر میں نے سن لیا. اس نے بیرے سے کہا کہ فقرے مہمان جو ہیں سالے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں, ان کو نئی تہذیب کا علم نہیں ہے. میرے تو لگ گئی تن بدن میں آگ. میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کہنے کچھ نہیں کہا ہے, جا کے اس بڑی ٹیبل کے پیچھے بیٹھ جاؤ. چلو بھائی, میں نے کہا رشتہ داری کی خواہ مخواہ تقریب شادی کی گند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں گیا اپنے بچوں کو لے کے اس بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھ گیا. اتنی بڑی میز تھی, اونچی تھی, بہت اونچی تھی. اس میں بچے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے, سولو لگ رہے تھے ہم دونوں میاں بیوی. وہ بھی گردنیں اتنی نکلی ہوئی تھی. میرا خون کھولے جا رہا ہے. 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30. میں ہوں بھیا شوگر کا مریض, مجھے لگ رہی تھی بھوک. میں نے کھایا ہوا تھا دوپہر کا کھانا. میں اٹھا بھنا کے اور میں گیا اپنے اس منحوس رشتہ دار کے پاس, سلیپنگ سوٹ پہن کے وہاں پر انسٹرکشن دے رہا تھا. میں نے کہا بھائی تو نے تو کارڈ میں لکھا ہے 8:30 بجے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ سنتے ہی مجھ سے کہنے لگا ابے تو بہت بولنے لگا ہے, 2 کوڑی کے غریب فقیر, بیٹھ جا وہاں جا کے. بس اس کے بعد میں تو آپے سے باہر ہو گیا. میں نے اپنی جیب میں جتنی چیزیں تھیں نکال کے اس پہ ماری اور میں نے کھینچ لیا سالے پاک سلیپنگ سوٹ. اب وہ بل بلاتا ہوا بھاگ رہا ہے پورے لان میں. بیرے جو تھے وہ سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے. اور میں نے کہا تو مجھ سے تو سلیپنگ سوٹ آپ کے ہاتھ میں تھا؟ ہاں میرے ہاتھ میں سلیپنگ سوٹ تھا. سالے کو میں لے گیا, جب باربیکیو نہیں ہو رہا تھا وہاں لے گیا. میں تو گھسڑ دیتا اس کو باربیکیو کے, اس میں وہ کیا ہوتی ہے وہ جس کے اوپر وہ سب گرم ہوتا ہے, لیکن بچ گیا. میں نے اس کا سر پکڑ کے کہا سالے ملیر میں بیڑی پیتا تھا, یا سگار پی کے اترا رہا ہے, کتے کا نام منکی رکھا ہوا ہے. وہ تو بیگم آ گئی, ہاتھ پیر جوڑ کے کھینچا انہوں نے, کہنے لگی چلو چلو اب ہمیں اس آدمی سے کوئی راو رسم نہیں رکھنی ہے. بس میں نکلا ہوں وہاں سے باہر. جب میں نکلا ہوں غصے میں, پیچھے گارڈ اس کا بھاگتا ہوا آیا, کہنے لگے خدا کے واسطے سلیپنگ سوٹ تو دے دے صاحب کا. میں نے تو کہا نہیں یہ میں رکھوں گا سووینئر کے طور پر, میں دکھاؤں گا کہ ایک کمینے آدمی کا سلیپنگ سوٹ میرے پاس ہے. بیگم کہ نہیں چھوڑو خواہ بات بڑھے گی, پیسے والا آدمی کو گند کرے گا. دے دیا میں نے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. منوس کے آتی ہے اس کی میمونہ کی کال آتی ہے, لیکن میں بات نہیں کرتا. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. شکریہ بھیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. آپ نے ایک بات ہے, بڑا مزہ آیا آج ایک کمال بات ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, اور میں آپ کو فل مارک دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی ضبط اور تحمل سے آپ نے میری پوری باتیں سنی. مگر وہ منظر ہی میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے, بلکہ ہاں سوچیں کہ نائٹ سوٹ آپ کے ہاتھ میں, غیرت مند ہوتا تو جان دے دیتا, مگر تو آگ میں کود جاتا. بغیرت ہے, اس لیے کچھ اثر نہیں ہوا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.